ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان جو سعودیہ کے آنکھ کا تارا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک خبر ہے سوشل میڈیا پہ وہ بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے کہ جو سعودیہ نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگائی ہے تو جو علماء دیوبند ہیں ان کی طرف سے دن بدن اس کی مذمت شروع ہو گئی ہے اور انہوں نے اپنا منہ کھولنا شروع کر دیا ہے سعودیہ کے خلاف، پورا غصہ نکال رہے ہیں سعودیہ کے اوپر۔ لیکن مجھے اس بات کے اوپر کوئی حیرانگی نہیں ہے کہ سعودیہ نے ان کے اوپر پابندی لگائی، اچھا کیا یا برا کیا، اس سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ لیکن میں نے اس کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی، کچھ ثبوت اس میں دیے تھے کہ بھئی یہی لوگ تو خود ہیں، ان سعودیہ سے فنڈنگ لیتے ہیں، سعودیہ نے ان کو پروموٹ کیا، سعودیہ نے ان کو پورے خطے میں ان کی صحیح پرورش کی کہ اگر سعودیہ کے اوپر کل سے کوئی برا وقت آتا ہے تو یہ ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں۔ تو بہت سارے دوستوں کو یعنی کہ اس چیز کا برا لگا کہ کون سا ثبوت ہے، حالانکہ میں نے ہیری کلنٹن نے خود ان کے الفاظ سنائے تھے، محمد بن سلمان کا سٹیٹمنٹ دکھایا تھا، پاکستانی چینل کا دکھایا تھا کہ ان کو فنڈنگ ہوتی ہے وہابیت کو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ بہت سارے دیوبندیوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ جب وہابیت کا نام لیا جاتا ہے تو ان کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ حالانکہ وہابی اہل حدیث کو کہتے ہیں جنہوں نے اپنا نام چینج کر دیا، پہلے یہ اپنے آپ کو وہابی کہتے تھے عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے۔ ابھی بہت سارے دیوبندیوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ حالانکہ دیوبندیوں کی جتنی درگت یہ وہابی اور اہل حدیث بناتے ہیں نا، لیکن اگر آپ سوشل میڈیا میں کسی فیس بک یا کسی جگہ میں آپ وہابیت کا نام استعمال کر کے کوئی بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو جواب دیوبند کی طرف سے آئے گا۔ تو مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ دیوبند کیا بول رہے ہیں یا کیا ہے، لیکن میرا ان کو برادرانہ ایک مشورہ ہے کہ خدارا ابھی آپ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے کہ سعودیہ نے دیوبندیوں جو تبلیغی جماعت ہے اس کے اوپر پابندی لگا دی، اور تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کی وجہ سے صرف تبلیغیوں کو پریشانی ہوتی تو وہ تو سمجھ آتی، لیکن ہر اس دیوبند مسلک سے جو جڑا ہوا ہے اس کو زیادہ تکلیف ہو رہی ہے۔ حالانکہ انہی مسلک کے چاہے حیاتی گروپ ہیں، چاہے مماتی گروپ ہیں، چاہے جماعت اسلامی والے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے خلاف مناظرے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے فتوے جاری کی ہوئے ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ بھی میدان میں آ گئے کیونکہ نام دیوبند کا جڑا ہوا ہے، دیوبند کا نام جڑا ہوا ہے، اس لیے سب آ رہا ہے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اور ثبوت رکھوں گا، چاہے دیوبند مکتبہ فکر ہے یا چاہے اہل حدیث وہابی ہیں، ان کا اسلام سعودیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا پیسوں سے تعلق ہے۔ اگر ان کو وہاں سے پیسہ ملتا رہے گا تو سعودیہ بہت اچھا ہے، اگر ان کے پیسے بند ہو جائیں گے یا سعودیہ ان کے خلاف کوئی حرکت کرے گا تو ان کے بیان بھی چینج ہو جائیں گے، ان کے سٹیٹمنٹ بھی چینج ہو جائیں گے، ان کا نظریہ بھی چینج ہو جائے گا۔ کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک مولوی کی تقریر میں دیوبندی کی سن رہا تھا، وہ کہتا تھا سعودی حکومت ان دنوں بہت سارے غیر شرعی اقدامات کر رہی ہے امریکہ کی خوشنودی کے لیے کہ تبلیغی جماعت کے خلاف مسجدوں میں خطبہ تقریریں کریں۔ یہ اسلام کے خلاف انہوں نے حرکت کی، سعودیہ نے تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگا کے ان کو اسلام یاد آ گیا۔ جب سب سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ سعودیہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے حزب اللہ اور حماس کو دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر رہا تھا، جس کی مذمت قطر نے کی تھی، جس کے حالات ابھی تک قطر اور سعودیہ کے ٹھیک نہیں ہیں، تو ان کو اسلام یاد نہیں آیا۔ جب نیوم سٹی کا افتتاح ہو رہا تھا، اسرائیلی سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اسرائیل اپنے چمبے گاڑ رہا ہے نیوم سٹی کے ذریعے، تو ان دیوبند حضرات ہمارے جو بھائی مولوی ہیں ان کو اسلام یاد نہیں آیا۔ جب ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام کو شہید کیا گیا، پھانسی پہ لٹکایا گیا، اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں علماء اکرام جیل میں ہیں جو سعودی حکومت کے خلاف بات کرتے ہیں، تو ان کو اسلام یاد نہیں آیا۔ 5 سال سے ننگا ناچ سعودیہ میں نچایا جا رہا ہے، تو اس ٹائم علماء دیوبند یا وہابیت کو اسلام یاد نہیں آیا۔ اخوان المسلمین کو ان لوگوں نے دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کر دیا، ان لوگوں کو اسلام یاد نہیں آیا۔ انہوں نے اپنے تعلیمی نصاب میں جتنے بھی اسرائیل کے خلاف نفرت والے بیانات تھے وہ نکال دیے، وہ سبق نکال دیا، ان کو یاد نہیں آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یمن اور شام میں ظلم ہو رہا ہے، جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یمن اور شام کے اوپر امن فرما، رحم فرما، اور نجات کے لیے بد دعا کی تھی
اور وہی نجد والے یمن اور شام کے اوپر خون کی ہولی کھیل رہے ہیں امریکہ کے ساتھ مل کے. ان کو اسلام یاد نہیں آیا، لیکن جب تبلیغی جماعت کے اوپر پابندی لگی تو ان کو اسلام یاد آ گیا. اور پاکستان کے تو تبلیغی جماعت ہیں، ان کو ختم نبوت میں جو قانون کی چینجنگ ہو رہی تھی تو ان کو اسلام یاد نہیں آیا. جب ممتاز حسین قادری شہید کو پھانسی لگایا جا رہا تھا تو اس ٹائم ان کو اسلام یاد نہیں آیا. جب ایک گستاخہ کو ملک سے چھوڑ کے باہر نکالا گیا، آسیہ ملونہ کو، تو اس ٹائم پاکستان کے ہر مقطع فکر کے علماء نے اس کی مذمت کی تھی. لیکن پاکستان کا واحد ایک مولوی تھا طارق جمیل، جس نے کہا تھا کہ آسیہ ملونہ نے گستاخی نہیں کی، اگر وہ گستاخ ہوتی تو سب سے پہلے میں باہر آتا. یہ اس نے وہ دلیل دی تھی. تو آج یہ کہتے ہیں کہ بھئی سعودیہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن یہ صرف دیوبندی نہیں کہہ رہے، جو وہابی اہل حدیث ہیں نا وہ بھی سیم اسی کی طرح ہیں. ان کا جب سے دال روٹی چل رہا ہے تو سعودیہ بہت اچھا ہے، اگر دال روٹی بند ہو گیا تو پھر اپنے بیانات چینج ہو جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا بیان، جو سعودیہ کے آنکھ کا تارا تھا اور وہ سعودیہ کو بہت پسند کرتا تھا. اور سب لوگوں کو معلوم ہے کہ سعودیہ والوں کا علی شیخ کا اور ڈاکٹر ذاکر کا ایک ہی عقیدہ ہے. لیکن جب انڈیا کی وجہ سے سعودیہ کے اس کے اوپر پابندی لگی، ابھی وہ انڈونیشیا میں ہے، تو اس کے بیان بھی چینج ہو گئے. کیا بیان چینج ہو گئے وہ سنو، پھر میں ایک اور اہل حدیث عالم کی بھی آپ کو تقریر سنوں گا. پہلے ڈاکٹر ذاکر نائک کی سنو. The last Khilafah where Khilafah Islam Osmania and Turkey, which was by the enemies of Islam, they got together and they had it abolished, and they were protest throughout the Muslim Ummah, which made with Ataturk that for 100 years they cannot claim, and that 100 years is going to end in the next 5 years. And we have one bold Muslim leader, the Erdogan, who's fighting with the odds, and alhamdulillah we pray to Allah that may Allah support him, and the full world is against him. They tried a coup to remove him, Allah helped him, alhamdulillah. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہہ رہا تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ خلافت کو اسلام دشمنوں نے گرایا تھا، سب لوگوں کو معلوم ہے کس نے گرایا تھا، آل سعود نے گرایا تھا، عبد الوہاب نجدی آل شیخ نے گرایا تھا، اور برطانیہ نے گرایا تھا. تو آج ان کو اسلام دشمن نظر آ گئے، اور وہ ترکی اور اس طیب اردگان کا ذکر کر رہا ہے، اس اتا ترک کا ذکر کر رہا ہے کہ جس نے معاہدہ کر کے سعودی اور ان کے ساتھ ایک لبرل ترکی بنایا تھا اور 100 سال کے اوپر ترکی اوپر پابندی لگائی تھی. اس کا وہ ذکر کر رہے تھے کہ وہ آنے والے وقت میں وہ پابندی ختم ہونے والی ہے. اور طیب اردگان اس ٹائم ڈاکٹر ذاکر نائک کے یعنی کہ اس کے مطابق وہ ایک اچھا لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے، جو بہت کوشش کر رہا ہے مسلمانوں کو جوڑنے کی. اور یہ وہ طیب اردگان ہے، یہ وہ ترکی ہے جو سلطنت عثمانیہ تھے، جس کی دکان آپ نے زندگی بھر کھول کے رکھی ہوئی ہے کہ وہاں قبے تھے، وہاں دربار تھے، وہاں لوگ متھا ٹیکتے تھے، وہاں لوگ کیا کچھ کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے. اسی کو بنیاد بنا کر آپ لوگوں کی دکان چل رہی ہے. اور آج آپ کو طیب اردگان ایک اچھا لیڈر، امت مسلمہ کا لیڈر نظر آ رہا ہے. اور شاید آپ بھول گئے ہیں کہ طیب اردگان جب بھی ذکر کرتا ہے وہ یا رسول اللہ کا کرتا ہے، اور آپ کی نظر میں یا رسول اللہ کہنے والے مشرک ہیں. ایک اور اہل حدیث عمر صدیق ہے، اس کی ویڈیو سنو کہ وہ سعودیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. پہلے تو میں وہ امریکہ کے بیانات میڈیا کے دکھائے تھے، ابھی اس عالم اہل حدیث کی خود اپنی منہ زبانی سے سنو کہ سعودیہ سے جو پیسہ آتا ہے نا، سعودیہ سے جو پیسہ آتا ہے اس کے بارے میں وہ عمر صدیق کیا کہتے ہیں، وہ سنو پھر آگے بات کرتے ہیں. اور میری یہ نصیحت ہے نوجوانوں کو کہ آپ کبھی بھی کس حال میں بھی جو آل سعود سعودی حکمران ہیں ان کے خلاف ووٹ نہ دینا، بات کریں. وہ امت کے حق میں آپ یہ دیکھیں جس مسجد میں بیٹھے ہیں، گجرانوالہ ضلع میں 1000 کے قریب سعودی تعاون سے مسجدیں بنی ہیں. کتنی؟ 1000 کے قریب. اور بنانے والے، پیسے دینے والے کا بھی کمال ہے. غریب علماء سے تعاون، دینی اداروں سے تعاون، دینی جماعتوں سے تعاون. تو یہ چیزیں ہیں جو ڈھکی چھپی نہیں ہیں. تو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے کہ عمر صدیق صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ سعودیہ کو برا بھلا نہیں کہیں. صرف 1000 سے زیادہ مسجد مدرسہ انہوں نے گجرانوالی میں بنایا ہے. یہ اس کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں، یہ کوئی ان کے اوپر الزام نہیں لگا رہا ہے.
ہمارے بہت سارے علماء اکرام کو وہ مدد کرتے ہیں، ان سے پیسہ آتا ہے. اسی کا میں نے لاسٹ ویڈیو میں ذکر کیا تھا نا کہ جو ان کی مسجد میں افطاری کا سامان ہے وہ اس کا پیسہ بھی سعودیہ سے آتا ہے. ابھی ایک اہل حدیث جو عالم ہے جس کو دنیا مانتی ہے وہ کیا کہتا ہے کہ وہ اسلام دشمن ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں وہ بڑے عاشق رسول ہیں اور بڑے توحیدی ہیں اور وہ بہت سارے مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں. تو ناظرین، چاہے اہل حدیث حضرات ہیں یا چاہے دیوبندی ہیں، یہ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. آج دیوبند تقریباً سعودی کے خلاف ان لوگوں نے ایسا ایسا بولنا شروع کر دیا ہے. اور اہل حدیث، جب ڈاکٹر ذاکر نائک کا بھی دیکھا، جب اہل حدیث کے خلاف کچھ بات ہوگی تو بھی یہ بولیں گے. لیکن وید ایک مرد مجاہد امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ آل سعود کتنا اچھا ہے، کتنا توحیدی ہے، کیا ہے. اس نے اپنے علم کی روشنی میں، قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس نے پہلے ہی واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک ناجائز حکومت ہے، یہ اسلام دشمن ہے، یہ مسلمان میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ ایجنٹ ہیں یہود و نصارہ کے. اس نے پہلے ہی بتا دیا تھا. لیکن آج جو صورتحال سعودیہ میں ہو رہی ہے تو اس میں ہم جتنے بھی امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو ماننے والے ہیں ان کو کوئی تعجب اور کوئی فکر اور کوئی حیرانگی نہیں ہے. حیرانگی ان لوگوں کو کرنی چاہیے کہ جن لوگوں نے اپنی دکان ہی سعودیہ کی وجہ سے چمکائی ہوئی تھی. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. ہمارا سب سے بڑے ہمارے عقیدے کی دلیل ہی سعودیہ تھی کہ جو ہمارا قید ہے وہ سعودیہ والے ہیں. تو اب سعودی والے کیا کریں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ